اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے تو میں مدرسۃ القائم کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ یہاں آپ کی خدمت میں آئیں اور کچھ عرائض بیان کریں. دیکھیں، سب سے پہلے جو ہم سوال رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا واقع کربلا میں صرف یزید قصوروار ہے یا یزید کو لانے والے اور یزید جس طرح سے یہاں تک پہنچا ہے وہ بھی قصوروار ہے؟ ایک نظریہ وہ ہے کہ جو شیعوں کا نظریہ ہے اور اس انداز سے بات بہت واضح ہے کہ ہمارے لیے معاملات صرف یزید سے خراب نہیں ہوئے ہیں، یزید تو آخری نتیجہ ہے، جہاں سے جڑ لگی ہے وہاں سے معاملات نادرستگی کی طرف جانے لگے. اور اس حوالے سے جو ہمارے برادران کے نظریات ہیں وہ آپ کی خدمت پہلے بیان کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے. ہمارے پاس مختلف قسم کے فلیورز نظر آتے ہیں واقع کربلا کے اندر. مثال کے طور پر ایک نظریہ یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے 2 دن پہلے کلپ سنی اور گرچہ اس کے اندر وہ اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خود ہمارے یہاں بعض ناسبی مفتی ہیں اور ان کو انہوں نے جواب دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی اس کلپ کے اندر بات کی ہے کہ یہ میں مانتا ہوں کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا امام حسین کو شہید کرنے کا. یزید تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر جب اسیران کربلا کو یہاں لایا گیا تو اس کے بعد یزید نے کافی ٹائم تک ان کو زندان میں رکھا اور اس کے بعد پھر آزاد بھی کر دیا. تو اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اسیروں کو اس نے اپنے یہاں پر رکھا اور وہ اولاد رسول تھے جن کو اپنے شہر میں بلایا، دربار میں بلایا اور زندان میں ڈالا. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید اس کے اندر کوئی قصوروار نہیں ہے تو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی، بہت ساری روایات ایسی ہیں. آپ اتنے بڑے عالم دین ہونے کے بعد ایسی بات کر رہے ہیں. ایک تو تاریخ کا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی ہو اس کو بھی فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ماجرا کب سے شروع ہوا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں 6 باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان 6 باتوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے اندازہ ہوگا کہ یزید 100% اس کے اندر دخیل ہے. مثال کے طور پر پہلے میں تاریخ کربلا کی کچھ جو ڈیٹس ہیں وہ آپ کی خدمت بیان کروں. 15 رجب سن 60 ہجری کو یزید کا باپ اس دنیا سے اپنے انجام کو پہنچتا ہے 15 رجب کو، اور اس کے بعد کچھ ہی دن کے اندر یزید برسر اقتدار آ گیا. ابھی رجب کا مہینہ ہے. اسی رجب کے مہینے میں یزید نے خط لکھا حاکم مدینہ کو کہ ان افراد سے بیعت لینی ہے. اس میں اسپیشلی بہت ساری روایات کہتی ہیں کہ امام حسین پر فوکس تھا کہ امام حسین سے بیعت لی جائے. بیعت کا سوال کیا. مدینہ میں جیسے خط پہنچا، حاکم مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یزید ہی کا چچا زاد بھائی ہے، اس نے 27 رجب کو امام حسین کو بلایا دربار میں. کہا یزید نے کہا ہے کہ یا بیعت یا قتل کر دیا جائے گا. امام حسین نے بیعت سے انکار کیا. 28 رجب کو مولا کا کاروان، رجب ہی کا مہینہ ہے، 28 رجب کو مولا کا کاروان مدینہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. مولا پہنچتے ہیں مکہ معظمہ میں 3 شعبان کو. شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا. شعبان کا مہینہ رہتے ہیں. رمضان کا تقریباً آدھا حصہ گزرا تھا کہ کوفے والوں کے پھر خطوط آنے لگے. جو تاریخی روایات اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو کوفے والوں کی طرف سے خط آیا اور جو دستہ آیا ہے وہ 10 رمضان مبارک کو آیا. 10 رمضان کو پہلا دستہ آیا، اس کے 2 دن کے بعد دوبارہ دوسرا دستہ آیا یعنی 12 رمضان کو، اس کے 2 دن کے بعد تیسرا دستہ آیا 14 رمضان کو. اور مولا نے ان 3 دستوں کے آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر بھی اتمام حجت کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو جواب نہ دیا جائے اور لوگ یہ کہیں کہ حکمت کا تقاضا تو یہی تھا کہ کوفہ نہ جائیں
لیکن پھر بھی شاید چلے جاتے تو وہاں پر حکومت آپ کی قائم ہو جاتی, وہاں پر آپ کے چاہنے والے موجود تھے, اتنا بلا رہے تھے آپ کو, پھر بھی آپ نہیں گئے. تو امام کے اوپر حرف نہ آئے, اس لیے حجت تمام کرنے کے لیے 15 رمضان کو حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ فرمایا. حضرت مسلم بن عقیل پھر کوفہ پہنچتے ہیں. روایاتی کہتی ہے کہ 5 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل پہنچے, کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل اکثر روایاتی کہتی ہیں پہلے مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ سے پھر کوفہ گئے. تو 5 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل پہنچے, شوال کا پورا مہینہ رہے, ذیقعت کا پورا مہینہ رہے, اور یہاں تک کہ آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ ہاں یہ تیار ہیں اور میری بیعت کر چکے ہیں. وہاں یہ معاملات ہو رہے تھے. یہاں پر امام حسین نے رمضان میں جب بیچ دیا حضرت مسلم بن عقیل کو, تو رمضان کا مہینہ, پھر شوال کا مہینہ, پھر ذیقعت کا مہینہ, یہاں تک کہ ذی الحج کا مہینہ داخل ہو گیا, اور دنیا جہاں سے اب حاجی آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے. امام نے اس دوران محسوس کیا کہ یزید مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے. مدینہ سے تو میں بیعت کے بغیر نکل آیا, لیکن مکہ والے اب اور حاکم مکہ نے مجھے یہ مجبور کیا کہ اب میں بیعت کروں. امام نے محسوس کیا کہ اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر قتل کر دیا جائیں گے, اور ایسے طریقے سے قتل کیا جائے گا کہ نامعلوم افراد آئیں گے, قتل بھی کر دیں گے, میرا خون بھی بہہ جائے گا, اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس وجہ سے مار دیا گیا. ہو سکتا ہے کہ حاجیوں کا جو ازدحام اتنا زیادہ تھا اس میں کچل دیے گئے, ایک حادثہ پیش آ گیا اور تبھی موت اس دنیا سے رخصت ہو گئے, کسی کا کوئی قصد نہیں تھا. امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ معاملہ زندہ رہے, کیونکہ اسی معاملے سے پتہ چلنا ہے کہ اسلام کے 2 ورژنز ہیں. وہ ورژن جو رسول اللہ تک پہنچتا ہے اور حق کا راستہ ہے وہ اور ہے, اور وہ ورژن کے جو رسول کے دشمنوں تک پہنچتا ہے وہ اور ہے. اس لیے امام حسین نے پھر مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا. 8 ذی الحجہ کو امام مکہ چھوڑتے ہیں. 9 ذی الحجہ کو راستے میں خبر ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا. 9 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا ہے. خبر جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو 12 ذی الحجہ کو آگے جا کر امام تک ظاہری طور پر بھی پہنچ جاتی ہے. اور پھر ذی الحجہ کے بعد محرم ہے. 2 محرم کو امام کربلا تشریف لاتے ہیں. 3 محرم کو عمر سعد کا لشکر آ جاتا ہے کوفہ سے, اور اس طرح سے پھر 4 محرم, 5 محرم, 6 محرم, 7 محرم لشکر آتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ 9 محرم کو شمر آتا ہے, اور 10 محرم کو واقع کربلا رونما ہوتا ہے. پھر 11 محرم کو اسیران کربلا کو اسیر کر کے 11 محرم کی رات ہی کوفہ کے شہر تک پہنچا دیا جاتا ہے, لیکن شہر کوفہ بند ہوتا ہے. 12 محرم کو جب دروازہ کھلتا ہے تو 12 محرم کو دربار میں حاضر کیا جاتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, اور اس کے اندر خطبات ہیں مولا سید سجاد کے, حضرت زینب کبریٰ السلام علیہ کے, حضرت فاطمہ بنت الحسین کے. اور پھر 13 محرم کو کوفہ سے روانہ کیا جاتا ہے شام کی طرف. تو 13 محرم کو, یا بعض روایات کے مطابق 14 محرم کو, آپ کا یہ کاروان پھر کوفہ سے نکلتا ہے اور شام تک جو پہنچتا ہے تو تقریباً پہلی سفر کی تاریخ آ جاتی ہے. اس دوران آپ سفر میں رہتے ہیں اور پہلی سفر کو شام پہنچ جاتے ہیں. یہ پورے جو واقعہ ہے اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محسوس کیجئے گا کہ اگر یزید کا کوئی قصور ہی نہیں تھا تو ابن زیاد نے مار دیا. بات کربلا میں دب جانی چاہیے تھی, زیادہ سے زیادہ کوفہ تک بڑھنی چاہیے تھی. کیوں سرحائے شہداء کو کوفہ سے شام بھجوایا جا رہا ہے؟ کیوں اسیران کربلا کو شام بھجوایا جا رہا ہے؟ کیا میسج دینے کے لیے؟ یہی پیغام دینے کے لیے کہ تو نے جو آرڈر دیا تھا اس پر ہم نے عمل کیا ہے, اور یہ ثبوت موجود ہے, اب ہمیں انعام و اکرام سے نواز. تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسے افراد کے جن کا ماشاءاللہ سے مطالعہ ہے, جو نامور افراد ہیں, وہ یہ کہیں کہ یزید کا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا اس کے اندر. تو سب سے پہلا آپ ان سے سوال ہی کیجئے کہ اگر یزید کا کوئی کردار نہیں تھا تو وہ خط کس نے لکھا کہ جو حاکم مدینہ کے پاس آیا اور اس نے خط دکھا کے کہا کہ یا تو آپ کی بیعت لی جائے گی, آپ سے بیعت لی جائے گی, یا آپ کو قتل کر دیا جائے گا. وہ خط کس کا تھا؟ یزید کا خط نہیں تھا, کس کا تھا؟ اس کے بعد یہ کہ امام حسین مجبور ہوتے ہیں مدینہ چھوڑنے پر, تو کیوں مجبور ہوئے؟ اسی پابندی کی وجہ سے. تیسری بات یہ کہ خود حاکم مدینہ کو بھی, امام حسین کو جو زندہ چھوڑ دیا اس نے, اس کی سزا بھگتنی پڑی. یزید نے تبدیل کر دیا حاکم مدینہ, ولید کو ہٹا دیا, ولید کو معزول کیا, اور پھر اس کی جگہ پر سعید بن عمرو بن عاص کو لے کر آیا. اور یہ وہ شخص ہے جس کا دادا وہی عاص جو رسول خدا کو ابتر ابتر کہا کرتا تھا, جس کے جواب میں آیت نازل ہوئی کہ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اس کو لا کر مدینہ میں بٹھا دیا.
پھر مکہ سے بھی جو آپ کو نکلنے کا راستہ مل گیا، مکے والوں کے اوپر بھی اس نے سختی کی کہ کیسے چھوڑ دیا تم نے حسین کو۔ اس کے بعد کوفے والے جب خط لکھنے لگے تو کوفے والوں پر سختی کی، اور حاکم کوفہ جو تھا اس کو بھی معزول کیا کہ اتنا کمزور آدمی ہمیں نہیں چاہیے کہ کوفے سے مزے سے لوگ خط لکھ رہے ہیں اور حسین کو بلا رہے ہیں اور حسین کی حکومت کوفے میں قائم ہو جائے گی۔ نعمان بن بشیر کو معزول کیا۔ نعمان بن بشیر کے بجائے اب جو حاکم کوفہ آیا اس کا نام ہے ابن زیاد، جو بصرہ کا بھی حاکم تھا اور پھر کوفے کا بھی حاکم بنا۔ اور پھر جب اس نے یہ سارے کام کر دیے تو اس کے نتیجے میں پھر یزید نے اس کو بہت انعام و اکرام سے بھی نوازا، اور یہ سرحائے شہدائے کربلا اور اسیران کربلا شام پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید کے حکم پر یہ سارا کام ہوا تھا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایک بڑی لطف کی روایت ہے، وہ آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں، کتاب کامل الزیارات کے اندر موجود ہے۔ ابن قولوی، بہت بڑا نام، شیخ مفید کے استاد، انہوں نے یہ روایت لکھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی کا تو یہ نظریہ تھا کہ اس کتاب کے اندر جتنی روایات موجود ہیں سب معتبر ہیں، گرچہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعد میں ان کا نظریہ تبدیل ہوا، لیکن پھر بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں جا کے دوبارہ سے ان کا نظریہ تبدیل ہوا کہ کامل الزیارات واقعاً ایسی کتاب ہے جو کامل ہے، جو صحیح و سند کے ساتھ ہے، معتبر روایات اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں سے ایک روایت بڑی عجیب ہے، اور اس کا آدھا حصہ ہمارے یہاں مصائب کے اندر بیان بھی کیا جاتا ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ کو ایک مرتبہ بابا نے فرمایا تھا کہ بیٹی تجھے اسی کوفہ میں ایک دن اسیر بنا کر لایا جائے گا۔ تو اسی روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے، اس دوسرے حصے میں مولا نے فرمایا، اور مولا رسول خدا سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے بیان فرمایا کہ جب میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا تو وہ شیطانوں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا، وہ عید منائیں گے کہ کربلا میں ہم نے رسول کے نواسے کو مار دیا، رسول کا دین ختم ہو گیا، رسول کی ساری کوششیں بیکار ہو گئی۔ اب تھوڑے عرصے کی بات ہے، کوئی نام بھی لینے والا نہیں ہوگا محمد رسول اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا، سب ختم ہو جانے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یزید اگر تھوڑے عرصے اگر برسر اقتدار ہوتا اور یہ معاملات پیش نہ آئے ہوتے، انقلاب نہ آیا ہوتا، تو یزید تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، تم بیوقوف بن گئے، نعوذ باللہ، ورنہ انہوں نے تو نعوذ باللہ ڈھونگ رچایا تھا، نبوت کا نام لے لیا، تم نعوذ باللہ بیوقوف بنے، اور پھر وہ اقتدار کے اندر آ گئے، ورنہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی نبوت نہیں آئی تھی، کوئی قرآن نہیں آیا تھا، بات آ گئی تھی اور یہی بات نافذ ہونے والی تھی۔ اس لیے شیطان کے لیے وہ دن بہت خوشی کا دن تھا، اور اس وقت شیطان نے پھر اپنے چیلوں کو اور اپنے شاگردوں کو ایک جملہ کہا کہ روایت یہ کہتی ہے فَجْعَلُوا شُغُلَكُمْ بِتَشْكِيكِ النَّاسِ فِيهِمْ، اے میرے شاگردوں، اب تمہاری صرف اتنی ذمہ داری رہ گئی ہے کہ کربلا تو ہو گئی ہے، کربلا کا پیغام دنیا تک نہ پہنچنے دینا، اور اس کے اندر شک و شبہ پیدا کرنا کہ حسین کا مقصد کوئی حق قائم کرنا اور عمل بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، دین کو بیدار کرنا، یہ تھوڑی تھا۔ حسین کا مقصد تو حکومت لینا تھا، اس میں ناکام ہو گئے، مارے گئے۔ تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ اب تمہاری ذمہ داری صرف اتنی رہ گئی ہے کہ کربلا کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کرو، اور یہ ڈاؤٹ پیدا کیا گیا ہے۔ حتیٰ بعض پرانے مورخین نے تو یہ تک بھی کام کیا ہے کہ کربلا میں جو حسین ابن علی مارے گئے، کس نے کہا حسین ابن علی تھے؟ وہ تو حسین صبا تھے جو مارے گئے تھے، حسین ابن علی تو مدینہ میں تھے، وہ مر گئے۔ حسین صبا فاطمی حکومت کے زمانے کا ایک شخص ہے، وہ کہا کہ وہ مر گیا تھا۔ پھر جب یہ بات طے شدہ ہو گئی کہ نہیں، امام حسین ہی کی شہادت ہوئی تھی، تو اب ان کے مقصد کے اوپر شبہات آنے لگے۔ امام حسین کا مقصد اپنی جان بچانا تھی، وہ تو اپنی جان بچانا چاہتے تھے، آخری موقع پر بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے پانی پلا دو، میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی روایتیں گھڑی گئی۔ اسی طرح سے آگے کا مرحلہ کہ یزید تھوڑی قصوروار ہے، یزید نے تو حکم نہیں دیا تھا، یہ ابن زیاد نے کام کیا ہے۔ تو شیطان نے یہ حکم دیا تھا اپنے شاگردوں کو کہ تمہیں اب بس اتنا کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ واقعہ کربلا کے بعد دین ختم ہو جانے والا ہے۔ وہاں پر حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ کی قربانیاں سمجھ میں آتی ہے کہ پورے دین کو پہنچایا اور کربلا کو زندہ رکھا ہے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ۔ اور واقعاً خاتون کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی سی ہم اپنے گھر کی مثال دیں کہ خاتون کے لیے کسی مقدس مقام پر بھی اکیلے سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، یہاں تو دشمنوں کے شہر میں جانا ہے، دشمنوں کے ساتھ پورا سفر کرنا ہے، کوئی پانی پلانے والا نہیں، کوئی آپ کو عزت پروٹوکول دینے والا نہیں، کوئی آپ کی خدمت کرنے والا نہیں، آرام دینے والا نہیں۔ اس بے سکونی کے سفر کے ساتھ شہزادی زینب کبریٰ نے پورا سفر کیا، اور اس کے اندر کیسے عجیب و غریب خطبات دیے ہیں جس میں وہ معارف جو چھپے ہوئے تھے
اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیں حقیقی عاشق خدا۔ ایسے ایسے موقع پر شہزادی زینب کبریٰ نے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، تو کہتا ہے کہ خدا نے حسین کو مار دیا، خدا کا نام درمیان میں لے کر آتا ہے، خدا کی طرف سے تو ہم نے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے، یہ تو ہے کہ جس نے امام حسین کو شہید کیا۔ اور تیرا یہ جملہ کہنا، یہ شہزادی کا جملہ تو نہیں ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ تیرا یہ خود کہنا کہ خدا نے حسین کو مار دیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تو خود بھی جانتا ہے کہ حسین کا کوئی جرم نہیں تھا، حسین بے قصور تھے۔ اگر وہ قصوروار ہوتی اور کوئی بھی ان کا جرم ہوتا تو بڑے برملا ہو کر یہ کہتا کہ میں نے حسین کو مارا، کیونکہ حسین کا یہ جرم تھا۔ حسین نعوذ باللہ فساد پھیلا رہے تھے، حسین نعوذ باللہ ناحق قتل کر رہے تھے، حسین نعوذ باللہ لوٹ مار کر رہے تھے، چوریاں کر رہے تھے، اس لیے وہ بڑے فخر سے کہتا ہے ہم نے مار دیا حسین کو۔ لیکن تیرا خود یہ کہنا کہ تو نے نہیں مارا ہے، خدا نے مارا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ٹھیک تھے، حسین نیک تھے، حسین شریف تھے، حسین کا کردار صحیح تھا، اور تو الزام لگا رہا ہے اللہ پر۔ اللہ کی طرف سے تو ہم نے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اور پھر وہاں پر جو بنی امیہ کے کردار کو آشکار کیا ہے تو بہت بڑا انقلاب آیا، بہت بڑا انقلاب آیا، اور اتنا بڑا انقلاب آیا کہ شامی تو شامی، خود یزید کے گھر والے تبدیل ہو گئے، یزید کی بیوی تبدیل ہو گئی، یزید کا بیٹا تبدیل ہو گیا۔ کیا یہ واقعات نہیں موجود ہے کہ اس کے بیٹے کو حکومت ملی اور یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ میرے باپ نے بھی غلط کیا، میرے دادا نے بھی غلط کیا؟ کہتا ہے کہ آل رسول کا حق تھا کہ ان کو یہ حکومت ملنی چاہیے تھی، یا ہمارے خاندان نے غلط کیا ہے؟ اور جب حکومت ٹھکرا دیتا ہے تو اس کو بھی کچھ عرصے کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، مروا دیا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا ہے کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، ذرے ذرے پہ ہے لکھا حسین زندہ باد، اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ تو یہ پیغام پہنچا ہے شہزادی زینب کبریٰ سلام علیہ نے کہ خود گھر ہے یزید کا لیکن اسے حسین کی مجلس بنا دیا، اور مجبور ہوتا ہے یزید کو ان کو موقع دیا جائے، ان کو پروٹوکول دیا جائے، ان کو عزت احترام دیا جائے، یہ آل رسول ہیں، اور مجبوراً ان کو رہا کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ بیویاں دوبارہ کربلا جاتی ہیں، اور پھر کربلا کے بعد مدینہ پہنچتی ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ رکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دعوت ان افراد کو ہے کہ جو یزید ہی کو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اس کا قصور ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد دوسری دعوت ہماری کن افراد کو ہے جو الحمدللہ ہمارے پاس میجورٹی پاکستان کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں، وہ یزید کو تو برملا لعنت بھیجتے ہیں، اور یزید کو تو مرد آباد کہتے ہیں، یزیدیت کو مرد آباد کہتے ہیں، وہ اپنے مقام پر ٹھیک ہے۔ لیکن یزید بھی کیسے آیا؟ کہ ایسی ایک مرتبہ آنکھ کھلی اور پھر اس نے دیکھا کوئی موجود نہیں، خلافت پر آ کے بیٹھ گیا اور خلیفہ ہو گیا؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ یعنی اس کے پیچھے ایک پوری سیاست موجود ہے، ایک پروسیس موجود ہے، جس کے بعد یزید آیا برسر اقتدار، اور حاکم شام کا وہ پورا پروگرام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح سے اس نے لیے رائے ہموار کی ہیں کہ اس کا بیٹا ہی یزید برسر اقتدار آئے۔ میں آپ کی خدمت میں جلدی سے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ افراد کے جو خلیفہ بننے کے کسی طریقے سے مستحق ہو سکتے تھے اور لوگ ان کو چن سکتے تھے، پہلے ان کو کنار لگایا، سائیڈ لائن کیا، کسی کو ٹھکانے لگا دیا، کسی کو لالچ سے، کسی کو پیسوں سے خرید ختم کیا بات۔ مثال کے طور پر خلیفہ ثانی کا بیٹا عبداللہ بن عمر، اس کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ دوبارہ سے اپنی آواز اٹھا رہا ہے اور وہ خلافت کا طلبگار ہے، تو کہا آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، اور آنے کے بعد اس کو 1,00,000 درہم کا تحفہ دیا، بہت بڑی اس کے لیے خیرات تھی جو ساری زندگی کے لیے کافی تھی۔ کہا بس ٹھیک ہے، میری زندگی تو گزر جائے گی، 1,00,000 درہم کافی ہے۔ حاکم شام نے 1,00,000 درہم عبداللہ بن عمر کو دے کر اس کو خرید لیا۔ اسی طرح سے جو خلیفہ سوم کا بیٹا ہے، سعید بن عثمان اس کا نام ہے، اس کو کہا کہ اچھا تمہیں بھی حکومت کی طلب ہے، تمہیں خراسان کی حکومت دے دیتے۔ خراسان کی حکومت اور گورنری سعید بن عثمان کو دے دی گئی۔ مروان کھڑا ہوا، مروان ایک بہت بڑا سیاستدان ہے، بہت بڑا نام ہے، امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے جنازے پر تیروں کو برسانے والا یہ مروان ہے، اور جناب عائشہ کو بہکانے کے اندر اس کا بڑا کردار ہے۔ خود جنگ جمل میں جناب طلحہ جناب زبیر کو مروانے میں اس کا بڑا کردار ہے، اسپیشلی جناب طلحہ کو۔ تو
یہ وہ شخص مروان کہ اس نے کہا کہ حکومت تیرے بیٹے کو تو نہیں، جب تک میں زندہ ہوں مجھے ملنی چاہیے۔ حاکم شام نے کہا کہ چلو اب تجھے بھی دے دیں گے، لیکن پہلے میرا بیٹا لے لے، اس کے بعد تیرا نام ہے۔ یزید کا ولیعہد بنا دیا مروان کو، اسی لیے پھر بعد میں جو حکومت چلی ہے وہ آل مروان کی مروان اور آل مروان کی چلی، اور ساتھ ساتھ اس کو کہا کہ مدینہ بھی تیرا ہی ہے، حاکم مدینہ بھی بنا دیا۔ البتہ پھر حاکم مدینہ خود اس کی وجہ سے اور کچھ اور معاملات بھی پیش آئے، بات طولانی نہ ہو جائے، تو تبدیل ہوتا رہا، لیکن مروان بہرحال اقتدار میں رہا۔ اسی لیے جب حاکم مدینہ ولید تھا تو ساتھ ساتھ مروان بھی موجود تھا، مدینہ مروان کے حوالے کر دیا۔ سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول، بڑا نام ہے اس کا، بلکہ کوفے کو آباد کرنے والوں میں سب سے بڑا نام سعد ابن ابی وقاص کا ہے۔ خلیفہ ثانی کے زمانے میں سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا گیا تھا کہ تم کوفے کو پورا شہر بناؤ تاکہ وہاں پر جو ہمارے سپاہی آ رہے ہیں اور مجاہدین آ رہے ہیں ان کو رہنے کی جگہ ملے، تاکہ وہاں جو آگے جنگ چل رہی ہے روم والوں سے وہ جنگ بہتر انداز میں ہو سکے۔ تو سعد ابن ابی وقاص ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن سعد ابن ابی وقاص کو کسی بھی طریقے سے جب قابو نہیں کر سکا، کیونکہ صحیح مسلم کی بھی حتی روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ حاکم شام نے کہا کہ بھائی جب سب علی پر سب و شتم کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت موجود ہے کہ یا سعد ما منعک ان تسب ابا التراب، تجھے کس چیز سے روکا ہے کہ ابو تراب پر تو سب و شتم نہ کر؟ اس نے کہا کہ 3 چیزیں میں نے خود دیکھی علی کی، میں کیسے علی پر سب و شتم کروں؟ جنگ تبوک کے موقع پر جناب ہارون کی ان کو شبیہ قرار دیا، جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، تو وہ علم حیدر کرار کے ہاتھوں میں آیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ مباہلہ کے میدان میں جب ہم نے دیکھا کہ اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تو کسی کی عورتیں کسی کے بچے اور کسی کے مرد نہیں چلیں، علی کی عورت، علی کے بچے اور خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام چلے۔ تو کہ میں ان فضائل کو دیکھنے کے بعد علی پر سب و شتم نہیں کر سکتا۔ تو سعد ابن ابی وقاص کو حاکم شام نے ٹھکانے لگایا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک ہی ہفتے کے اندر امام حسن مجتبیٰ کو بھی شہید کیا گیا زہر سے، وہ بھی حاکم شام کی طرف سے، اور سعد ابن ابی وقاص کو بھی اسی ہفتے زہر دے کر مار دیا گیا۔ اس طرح سے جتنے بھی امیدوار تھے خلافت کے سب کو سائیڈ لائن کرتا رہا تاکہ اس کا بیٹا یزید آ جائے برسا۔ ایک مرتبہ شام میں اس نے سوال کیا کہ شامی تمہارا کیا خیال ہے، کس کو میرے بعد حکومت ملنی چاہیے؟ تو بعض شامیوں نے کہا کہ خالد بن ولید کے بیٹے کو ملنی چاہیے۔ خالد بن ولید کا بیٹا بہت اسٹرانگ آدمی ہے، عبد الرحمن بن خالد بن ولید اس کا نام۔ کہا کہ اچھا تمہارے ذہن میں خالد بن ولید کا بیٹا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، دل کے اندر یہ بات رکھی۔ پھر جب خالد بن ولید کا بیٹا بیمار ہوا، اس کی عیادت کے لیے پہنچا، طبیب کو بولا کہ اب سے یہ شربت پلانا اس کو، اور وہ شربت پلایا گیا، کچھ ہی دن کے اندر خالد بن ولید کا بیٹا بھی مر گیا۔ اس طرح سے جتنے بھی سیاسی امیدوار تھے سب کو ٹھکانے لگا دیا تاکہ میرا بیٹا یزید برسر اقتدار آئے۔ یہ کام کیے ہیں حاکم شام نے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف یزید قصوروار ہے، یزید کے اوپر لعنت ہو، یزید کے جو لانے والے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت ہو۔ اور ایک عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے کہ حاکم شام نے ایک مرتبہ جب حج پر گیا تھا تو امام حسین بھی تشریف لائے ہوئے تھے، امام حسین کو باقاعدہ آ کر دھمکی دی، کیا حسین تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے حجر بن عدی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ امام حسین نے بھی ایک تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا کہ کیا سلوک کیا تم نے؟ کہا کہ ہم نے حجر بن عدی کو راستے ہی میں مروا دیا اور پھر اس کو ایسے دفنایا، اس کی نماز جنازہ پڑھ کے ختم کر دیا معاملہ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ مروایا کس نے تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اچھا اس کا مطلب تم نے خود اعتراف کیا ہے کہ حجر ٹھیک تھا، وہ شریف تھا، اسی لیے تم اپنے جرم کو چھپا رہے ہو، ورنہ اگر وہ غلط ہوتا تو تم بتاتے برملا ہو کر کہ ہم نے مارا ہے حجر کو۔ اس کا مطلب وہ تو نیک تھا، مارنے والا قصوروار تھا، اور تو نے اعتراف جرم کر کے بتایا کہ تو ہی مارنے والا۔ پھر دوسری چیز امام نے بیان فرمائی، اور یاد رکھے حاکم شام تو کس کو دھمکی دے رہا ہے؟ علی کے علی بیٹے کو دھمکی دے رہا ہے۔ اگر تیرا ہمارے ساتھ مقابلہ ہو تو ہم تجھے ایسا ماریں گے کہ تو نے تو نماز جنازہ پڑھی تھی، ہم تیری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے اور ہم تجھے بغیر دفنائے چھوڑ دیں گے۔ تو امام حسین نے اس موقع پر بھی اسٹینس لیا ہے، اس موقع پر بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جانتے تھے کہ اگر میں نے وہ قیام والا کام کیا تو حاکم شام الگ قسم کا سیاستدان ہے، یہ ہمارے نام کو بڑھنے نہیں دے گا اور پروپیگنڈا اس کی مشین بہت مضبوط ہے۔ لیکن یزید
بیوقوف تھا، احمق تھا، کھل کے سامنے آ گیا، ہر چیز کھل کر کرنے والا تھا، شراب نوشی کھل کر، فسق و فجور کھل کر، سگ بازی کھل کر، میمون بازی کھل کر، جب یہ سارے کام کھل کر کرنا تھا تو امام حسین کو بہت اچھا موقع ملا کہ اب واضح کیا جائے کہ اسلام کے دو ورژنز ہیں، ایک پاکیزہ صحیح طہارت والا اسلام ہے، اور ایک یہ نجس ناپاک جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، ایک دوسرا وہ اسلام۔ تو جتنا ہم پیچھے جاتے جائیں گے آپ کو احساس ہونا شروع ہوگا کہ جو ناپاکی ہے یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، یہ اس کا جو گندا پھل ہے وہ یزید کی صورت میں بعد میں نظر آیا، اور امام حسین نے پہلے بھی یہ احتجاجات کیے، حتیٰ خلیفہ ثانی کے زمانے میں امام حسین نے کہا کہ اے خلیفہ، یہ جس کے ممبر پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے باپ کا ممبر ہے یا میرے نانا کا ممبر ہے؟ تو خلیفہ بھی ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ یہ والی بات کہہ رہا ہے۔ تو اس وقت تو کہا کہ آپ کے نانا کا ممبر ہے، میرے نانا کا، میرے بابا کا ممبر تو نہیں۔ اتر کے نیچے آ گیا اور پھر کہا کہ حسین آپ کو کیا آپ کے بابا نے یہ سکھایا ہے؟ امام حسین نے فرمایا نہیں، ہم خدا کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں۔ تو امام حسین نے وہاں پر بھی احتجاج کیا ہے۔ اسی طریقے سے فدق کے معاملے میں شہزادی کونین جب گواہوں کو لے کر آتی ہے تو اس میں حسنین کریمین موجود ہیں۔ شروع ہی سے یہ ہستیاں بتاتے رہی کہ یہ اسلام سچوں والا اسلام ہے، دوسرا اسلام جھوٹی حدیثوں والا اور جھوٹا اسلام ہے۔ لیکن جو کھل کر یہ بات سامنے آئی ہے وہ کربلا کے میدان میں آئی اور بہت واضح ہو گیا کہ کس کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک کلپ آئی، اس نے ابھی 2 دن پہلے یہ اعتراف کیا ہے کہ میری 22 سال کی یا 20 سال کی تحقیق کے بعد اور مختلف مناظروں میں شرکت کرنے کے بعد، مختلف علماء کی باتیں سننے کے بعد، خود کتابی مطالعہ کرنے کے بعد میں تو اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اب شیعہ ہو گیا ہوں یا میں نے سنیت چھوڑ دی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں کم از کم اس نتیجے پر میں پہنچ گیا ہوں، میں اس معاملے میں کلیئر ہوں کہ جو 12 امام ہیں وہ خدا کی طرف سے تھے۔ اتنا میں پہنچ گیا ہوں، اتنا میں کلیئر ہوں کہ یہ 12 مقدس ہستیاں تھیں، یہ 12 منتخب شدہ ہستیاں تھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ 12 کی ہستیوں تک پہنچ گئے ہیں تو جو ان کے مقابلے میں آئے اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ دوسرا اسلام تھا، وہ دوسرا ورژن تھا، اور وہ اسلام کے لبادہ اوڑھ کر آئے تھے لیکن حقیقت میں اسلام نہیں تھا۔ یہ 12 ہستیاں جو تھیں یہ پاکیزہ اسلام لے کر آئی تھی۔ تو یہ آج بھی لوگ بیدار ہو رہے ہیں۔ اتفاق سے اسی ایام اعظام محرم الحرام کے اندر 2 مقامات پر ہم جہاں مجلس سے پڑھے تھے وہاں دونوں جگہوں پر وہ افراد آئے، انہوں نے کہا کہ، اور اس سے بھی میرے ساتھ واقعہ نہیں، ماشاءاللہ سے ہمارے علماء ذاکرین بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں، سبھی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مجلس سننے کے بعد ہم نے مذہب اہل بیت قبول کر لیا۔ تو یہ صدقہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امام حسین ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ امام حسین نے فیصلہ کن کام کر دیا ہے۔ اس کے بعد آشکار ہو گیا ہے 2 اسلام کے ورژنز، اور ایسا نہیں ہے کہ کربلا کے اندر رومن امپائر آئے تھے، ایرانین امپائر آئے تھے، کافر یہودی عیسائی کوئی آئے تھے انہوں نے مار ڈالا، نہیں، یہی مسلمان تھے جو نماز پڑھنے والے تھے، جو کلمہ گو تھے، انہوں نے ہی مارا ہے۔ تو وہاں سے ہمیں 2 اسلام کلیئرلی پتہ چلتے ہیں، اور جتنا ہم آگے جائیں گے اتنا ہمارے لیے روشن ہوگا کہ یہ ابتدائی سے معاملات شروع ہو گئے تھے۔ حتیٰ خود رسول اکرم کے زمانے میں معاملات تھے۔ اگر قرآن کو ہم توجہ سے پڑھیں تو خود قرآن کے اندر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے 2 طرح کے اسلام ہیں۔ ابتدائی سورہ بقرہ کے اندر دیکھیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر متقین کی تعریف بیان ہوئی، الذین یؤمنون بالغیب۔ پھر متقین والا جو اسلام تھا، جو صحیح اسلام تھا، اس کو بیان کرنے کے بعد دوسرا اسلام شروع ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ہاں، بعض ایسے لوگ بھی ہیں اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، روز آخرت پر ایمان لائے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ تو وہیں سے ہی 2 اسلام چل پڑے تھے، لیکن کھل کر جو سامنے آئے ہیں، ایکسپوز ہوئے ہیں، تو یہ کربلا میں ہوئے۔ تو مختلف درجات کے ہمیں ہمارے برادران ملتے ہیں، بعض لوگ یزید تک ابھی پہنچے ہیں، بعض لوگ حاکم شام کو بھی پہنچ گئے ہیں اور کھل کر بیان کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بڑی جرت کر رہے ہیں وہ۔ تو بات یہاں تک پہنچ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ہی انشاءاللہ بات اور کھلے گی، اور جیسے جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے معلومات لوگوں تک پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ ہمارا فیوچر بہت زیادہ روشن ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے، ان ہستیوں سے وابستہ ہوئے
کہ جو خدا کی برگزیدہ ہستیاں تھیں، ہمیں یقین ہے اپنے عقیدے کے اوپر، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آپ کو شاید برادران کے اندر ملیں گے مختلف افراد، بعض کہیں گے کہ یزید پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، بعض کہیں گے ملنی چاہیے۔ حتیٰ ایک جہاں پر ہم مشورہ پڑھ رہے تھے وہاں پر بھی ایک صاحب نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، ویسے تو وہ اہل بیت کے بڑے فضائل پڑھتا ہے، لیکن جب یزید پر میں نے لعنت کرنے کا کہا تو کہتا نہیں، ہم توقف اختیار کرتے ہیں۔ تو ابھی بھی کچھ افراد ہیں، ایسے ایسے وہ بھی تبدیل ہوں گے۔ تو آپ کو برادران کے اندر یہ ڈاؤٹ فل افراد ملیں گے کہ بھیجنی چاہیے نہیں بھیجنی چاہیے، اس پر بھیجنی چاہیے تو اس کے باپ پر بھیجنی چاہیے نہیں بھیجنی چاہیے، اس کے خاندان میں بھیجنی چاہیے نہیں بھیجنی چاہیے، اوپر والوں پر بھیجنی چاہیے نہیں بھیجنی چاہیے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم جن ہستیوں کے ماننے والے ہیں اس میں بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور اتنا اطمینان اور اتنا یقین اگر کسی کو زندگی میں حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی۔ تو اب ہمیں صرف انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اپنے لیول کو اور اپنے مقام کو آگے بڑھانا ہے، اور سیرت اہل بیت علیہم السلام سے ہمیں انشاءاللہ استفادہ کرنا ہے۔